الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے آواز بلند مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا جدی حسن والحسین یا جدی حسن والحسین۔ سامعین محترم، جیسے کہ ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے کہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی حوالے سے جو آج کی ہماری جو حدیث پاک ماشاءاللہ سے جو بیان کی جائے گی اس کا جو مفہوم اور انشاءاللہ تشریح کوشش کی جائے گی کہ آپ کو بیان کیا جائے، اور اس کے حوالے سے بھی جو احادیث ہیں کہ موضوع ہے توبہ استغفار کا موضوع ہے۔ یہ بڑا ایک لمبا ماشاءاللہ سے ایک موضوع ہے، اور اس میں بڑی رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اور جو ہم جیسے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ان کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں بشارتیں جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ تو یہ بار بار اس موضوع سے متعلق جو احادیث ہیں وہ جو بیان کی جاتی ہیں، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ہے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والی جو زندگی ہے اس کو اپنا لیں۔ اور جو ساتھی سن رہے ہیں، بہنیں بیٹیاں، جو بچے جو یوٹیوب کے ذریعے ماشاءاللہ سے لوگ سن رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ ایسی اچھی باتیں جو ہیں وہ آگے ضرور شیئر کیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہم ہر بری چیز کو، ہر غلط لنک جو ہے وہ بھی شیئر کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، تو جو اچھی گفتگو ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بھی ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ اس کا بھی صدقہ جاریہ کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں لکھ دے۔ اچھا جی، بڑی پیاری سی ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ اچھا جی، ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے، 99 ایک کم 100، 99 قتل اس نے کیا۔ پھر علاقے کے بڑے عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، اسے پتہ چلا کہ ایک راہب ہے، عیسائیوں کا جو ہوتا ہے نا عالم، اس کو راہب کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پوچھا، اس کے پاس جا پہنچا اور اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے، تو کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی؟ کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر سکتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا نہیں، تو نے تو بھائی اتنے زیادہ قتل کر دیے، تیری کیا بخشش ہونی ہے؟ 99 جانوں کو تو نے مطلب ختم کر دیا نا، انسانوں کو، کتنے لوگوں کے گھر تو نے جو ہے وہ اجاڑ دی، کتنے بچوں کو یتیم کر دیا، کتنی جو بیویاں ہیں ان کو بیوہ کر دیا، کتنے جو ہیں ماں باپ ان کے بچوں کو تو نے قتل کیا، تو یہ جو ہے نا اس کی بخشش نہیں ہے۔ اس آدمی کو غصہ آ گیا تو اس نے اس کو بھی قتل کر کے اپنے جو مقتولین کی گنتی 100 پوری کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں میں بخشا جانا، ایک اور قتل کر دیا تو کی فرق پڑنا، تو بھی جا، مطلب تو مجھے ڈرا رہا ہے تو تو بھی جہنم میں جا۔ تو خیر پھر کیا ہوا، لیکن اس کے اندر ایک جستجو تھی۔ پھر علاقے کی دیکھیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ بعض کا ایک گناہ کے بعد توبہ کی اللہ توفیق دے دیتا ہے، بعض کا زیادہ گناہ گار بھی بندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی، بعض کا بہت زیادہ گناہ گار اور خطا کار بھی ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اچھا یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کو کس نے پوچھنا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ تو اللہ صمد بے نیاز ہے ہر شے سے، تو اسے ہمارے گناہوں سے، ہماری نیکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی رحمانیت کی وجہ سے، اپنی رحمت کی وجہ سے جو ہے وہ بخشتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی غضب پر اس کی رحمت کا غلبہ رہتا ہے ہر وقت، تو بخشنے پر ہر وقت تیار رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا۔ تو پھر بڑے عالم کے متعلق اس نے پوچھا، لوگوں نے بتایا، تو وہاں پر جب ان کے پاس گیا ان کو وہی سوال کیا کہ حضور میں نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے بلا جھجک جواب دیا ہاں بالکل ہو سکتی ہے۔
تو بڑا خوش ہوا. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اور بندہ اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ ہو سکتا ہے؟ وہ جو عالم تھے انہوں نے عرض کیا کہ جو بندہ ہے اور توبہ ہے تو کون رکاوٹ ہو سکتا ہے؟ تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، کچھ اللہ کے نیک بندے، عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر عبادت کرو، اپنی اس علاقے کی طرف کبھی نہ لوٹنا، یہ بری زمین ہے. وہ چل پڑا. جب ابھی تھوڑا سا راستہ اس نے طے کیا تو موت آ گئی، موت کا فرشتہ آ گیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی. اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں پہ دو طرح کے فرشتے آ گئے، جنت والے بھی اور جہنم والے بھی. جہنم والوں نے کہا بھائی اس نے 100 قتل کیے ہیں تو یہ تو ہمارا شکاری ہے، تو آپ یہ ہم اس کو لے کے جائیں گے. تو جنت والے فرشتے نے کیا کہا کہ بھائی اس نے یہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی پاس جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، تو صدق دل سے اس نے اپنا پورا تہیا کر لیا تھا، اس نے کہ جناب اس نے اپنا پورا مائنڈ ذہن بنا کے یہ چل پڑا تھا. تو یہ کیونکہ نیکی کی طرف گیا تھا اور اللہ کے بندوں کی طرف اس نے چلنا شروع کر دیا تھا توبہ کے لیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیک بندوں کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو اس لیے جناب صاحب ہم جو ہیں وہ اس کو جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں. تو وہ لوگ یہ دونوں ایک دوسرے کو دلیل دے رہے تھے. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا انسانی صورت میں. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا چلو میں تم دونوں میں فیصلہ کرواتا ہوں. تم لوگوں نے اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں طرف کی زمین کا فاصلہ ناپ لو، جس کے قریب تر ہو اس کی طرف شمار ہوگا. مطلب ابھی اگر وہ اس کا فاصلہ جو ہے یہاں سے زیادہ قریب ہے جہاں سے ابھی وہ چلا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے جہنم کے پاس جائے گا. اگر وہ وہاں سے قریب ہے، اللہ والوں کے پاس وہ جا رہا تھا، اولیاء کے پاس جا رہا تھا، عباد الرحمن کے پاس جا رہا تھا، عبادت کرنے والے اللہ کی رضا چاہنے والے لوگوں کی بارگاہ میں وہ جا رہا تھا. اگر وہاں سے فاصلہ قریب ہوا تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر یہ جنت والے اس کو لے جائیں، نہیں تو پھر جہنم والے لے جائیں. جب ناپا گیا، جس زمین کی ارادے سے چلا تھا اس سے قریب پایا گیا تو اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے، جنت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اپنے پاس لے گئے. اب دوسری طرف کیا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے زمین ناپنی شروع کی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، تھوڑا سا آگے ہو جاؤ. جب زمین تھوڑی سی آگے ہو گئی تو کیا ہوا؟ جب ناپا گیا تو ایک باشد کہا جاتا ہے حدیث میں جو لفظ آتا ہے مطلب ایک انگلی جتنا، اتنا فاصلہ جو تھا وہ زیادہ ادھر تھا، نیک لوگوں کی طرف اس کا زیادہ تھا، اس کا جو فاصلہ تھا نا وہاں پہ مطلب وہاں ان کی طرف ایک باشد وہ زیادہ چلا گیا ہوا تھا، اور یہاں پر کیا اس سے کہتے ہیں اس کا فاصلہ زیادہ تھا اور ان کی طرف سے کم تھا. تو رحمت والے فرشتے اس کو لے گئے. اسی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف والی زمین کو دور ہونے کا، دوسری جانب والی زمین کو قریب ہونے کا حکم فرمایا، اور فرمایا ان کے درمیان کا فاصلہ ماپو، چنانچہ وہ صالحین والی طرف سے ایک بادشد مطلب ایک انگلی زیادہ قریب تھا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. اور ایک روایت میں آئے کہ وہ مرتے دم سینے میں کیا ہوا؟ سینے سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل تھا نا، توبہ کی طرف مائل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مغفرت اس کی فرما دی. غوث صاحب اسلام فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. پھر اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آپ کو حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یار میں نے گناہ کیا، کوئی بات نہیں میرے گناہ زیادہ، لیکن میرے گناہوں سے کئی گناہ زیادہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے. بڑا پیاری سی ایک بات ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک عربی نے ایک عربی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. اس نے جیسے ہمارے یہاں پہ گاؤں دیہات ہوتے ہیں نا، تو جو عرب میں گاؤں دیہات ہوتے ہیں ان کو بدو کہا جاتا ہے، ہم یہاں پہ پینڈو کہتے ہیں، وہ بدو کہتے ہیں. تو وہ ایک ان پڑھ شخص تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا. تو ایک عربی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا قیامت کے دن بندوں کے اعمال کا حساب کون کرے گا؟ اسی میں آپ کو وہ حدیث پاک جو ہم نے پڑھی ابھی اس کو سمجھانے کے لیے بھی دیکھیں حدیث پاک کا ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب حدیث پاک کی تشریح بھی حدیث پاک سے.
کہ بندوں کے اعمال کا حساب کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حساب فرمائے گا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا وہ اللہ خود ہی حساب کرے گا؟ میرے گناہوں کا حساب اللہ خود کرے گا؟ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا ہاں۔ یہ سن کر وہ عربی ہنسنے لگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ کریم جب غالب ہوتا ہے تو بندے کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ اتنا کریم ہے، اللہ تو ہے ہی کریم، اللہ تو ہے ہی رحمان، اللہ تو ہے ہی رحیم۔ تو جب اس کے سامنے مجھ گناہ گار کے وہ آ جائیں گے، گناہ آ جائیں گی، خطائیں آ جائیں گی، غلطیاں کوتاہیاں آ جائیں گی، وہ اپنی کریمیت کے سبب وہ ساری گناہ معاف کر دے گا، تو پھر تو میں جنتی ہو گیا نا۔ اور مجھے تو یقین ہو گیا کہ جب اللہ نے کرنا ہے تو میں تو بخشا گیا۔ ہاں کوئی فرشتہ کرتا، کوئی اور کرتا، کوئی انسان کرتا تو میں نہ بخشا جاتا۔ تو یہاں پہ اور حساب آسانی سے لیتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب کریم جب غالب آتا اپنی کریمیت پر، اپنی رحمانیت پر، اپنی رحیمیت پر، تو وہ اس کا غضب نیچے ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بندے کو بخش دیتا ہے، حساب لینا آسان ہو جاتا ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعرابی تو نے سچ کہا، رب کریم سے زیادہ کوئی کریم نہیں ہے۔ تو فرمایا حضور نے یہ اعرابی جو ہے نا بہت بڑا فقیہ اور دانش مند ہے۔ اندازہ کرو، حالانکہ وہ ان پڑھ تھا لیکن وہ خدا کو پہچان گیا تھا، وہ اللہ کو پہچان گیا تھا کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ تو حضور نے اس کو فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو دین کو آسان کر کے لوگوں میں بتانے والا ہو، لوگوں کو آسان کر کے بتانے والا ہو، دانش مند۔ تو میں عقل مند بھی وہ ہے جو اپنے رب کو پہچان جائے۔ دیکھیے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں جو حضور کو نہیں پہچان دیتے، جو اللہ کی توحید کا، رسالت کا انکار کرنے والے تھے، ان کو کہا یا بے عقل۔ ابو جہل کون تھا؟ ابو الحکم، حکمت و دانائی بڑی تھی اس کے اندر، اندازہ وہ ان پڑھ جاہل شخص نہیں تھا، عرب کا سردار بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، طاقتور بھی تھا، اور لوگوں میں پڑھا لکھا مشہور تھا، حکیم بڑا دانا مشہور تھا۔ لیکن جب سرکار کو نہیں مانا، اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کا انکار کیا، تو حضور نے ایک دفعہ ہی کہا تھا ابو جہل جہالت کا باپ ہے، یہ بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں، عقل رکھتے ہوئے بھی بے عقل ہیں یہ لوگ۔ تو جو اللہ اس کے رسول کو نہ مانے وہ بے عقل کہلائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تو دانش مند ہے، تو فقیہ ہے، کیونکہ وہ جان گیا تھا اللہ کی رحمت کو، اللہ کی کریمیت کو، اللہ کی کتنی بڑی عطاؤں کو مان گیا تھا، جان گیا تھا۔ گمان تو اللہ سے جتنا اچھا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارے اوپر کرم فرمائے گا۔ تو میں اللہ تعالیٰ شاہد فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ آسمان بھر کے گناہ کرے پھر استغفار کرے اور مغفرت کی امید رکھے گا تو میں اس کو بخش دوں گا، اور اگر بندہ زمین بھر کے گناہ کرے تو ہمارے گناہ اتنے ہو نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ اتنا آسمان بڑا ہے، اتنے بھی تم گناہ کر دو پھر بھی اللہ تمہیں معاف کر سکتا ہے۔ پوری زمین بھر جائے تمہارے گناہوں سے، اتنے بھی تم گناہ کر دو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی ماں اپنے بچوں پر شفقت کرتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ ماں اولاد بری بھی ہو، گندی بھی ہو، لیکن ماں پھر بھی اپنے اولاد کو پیار کرتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، آپ اسکول نہیں جاؤ، آپ شرارتیں کرو، برا بھلا کو ہر بات پہ نہ کرو، لیکن پھر بھی کیا ہوگا؟ ماں یہ نہیں کہے گی چاہ کرو نکل جا بات دفعہ ہو گیا، شکل گم کر وڑ دے نہیں، ماں پھر بھی کہے گی نہیں میرے بچے کو کوئی بیمار ہے، وہ دم کروانے چل جائے گی، ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی، کوئی مسئلہ ہے میرے باپ، حالانکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ تو بدتمیزی کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہے ہو، لیکن ماں ایسی محبت کرتی ہے کہ پھر بھی ماں جو ہے وہ آپ کو روٹی ضرور لا کے دیتی ہے، اگر نہ کھائی ہو آپ نے پھر بھی لا کے دیتی ہے، کپڑے پھر بھی آپ کو دھلے ہوئے مل رہے ہوتے ہیں، گھر آپ کو پھر بھی صاف مل رہا ہوتا ہے، مطلب آپ سے محبت پھر بھی ماں کو ہوتی ہے۔ آپ جتنے مرضی نافرمان بدتمیز ہو جاؤ، جتنا مرضی ماں باپ کا کہنا نہ مانو، تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم بھی سے دیکھو نا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پوری نمازیں پڑھتے ہیں،
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کے احکامات پہ پراپر طریقے سے عمل کرتے ہیں؟ تو بہت کم لوگ ہوں گے. جو لوگ ہوں گے وہ بھی نہیں عمل کرتے صحیح طریقے سے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سورج کی روشنی بھی دے رہا ہے، ہمیں آکسیجن بھی دے رہا ہے، ہمیں ہوا بھی دے رہا ہے، طرح طرح کے میٹھے پھل بھی دے رہا ہے. گرمیوں میں دیکھیں ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں تربوز بھی دے دیا، خربوزے بھی دے دیے پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. اندازہ کرے دنیا کہہ رہی ہے پانی ختم ہو جائے گا، اللہ پھر بھی ہمیں پانی دے جا رہا ہے. دیکھ لیں دنیا کہتی ہے آکسیجن یہ ہوگی وہ ہوگی، پھر بھی ہم زندہ ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کی یہ رحمانیت ہے، حضور کی رحمت للعالمین ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں لیکن پھر بھی وہ کریم ہے، اس کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ اس کی رحمت ہے. تو اس کی رحمت ہمیشہ اپنے اس کے غضب پر، اس کے جلال پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے. بس آخری ایک حدیث پاک پڑھ کے پھر انشاءاللہ اجازت چاہیں گے. بڑی پیاری سی مسکرانے والی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنتیوں میں سے آخری داخل ہونے والے جنتی اور دوزخی میں سے نکلنے والی آخری شخص کو بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے کہ وہ شخص ہوگا جسے قیامت کے دن لایا جائے گا، کہا جائے گا کہ اس پر اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو. مطلب ایک جہنمی بندہ ہوگا، اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور اسے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کی گناہ لے کر آؤ، سارے پیش کرو اور بڑے گناہ کو بھی سائڈ پہ رکھو. چنانچہ اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، کہا جائے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں گناہ اور فلاں دن فلاں گناہ کیا، تو وہ انکار کی ہمت نہ کر پائے گا. مطلب اللہ تعالیٰ ساری چیزیں کھول کے سامنے رکھ دے گا. یہ جو ہمارے کرامن کاتبین ہے نا، یہ ہر وقت لکھتے رہتے ہیں ہماری باتیں. ہم چھوٹی بات کریں، بڑی بات کریں، لفظ بھی منہ سے نکال لیتے ہیں، کوئی حرکت بھی کرتے ہیں تو وہ اس کو لکھ لیتے ہیں. لیکن ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ وہ کب لکھنا بند کرتے ہیں؟ کب لکھنا بند کرتے ہیں؟ جب ہم سانس کے ساتھ اپنی سانسوں کو اللہ کے ذکر سے جاری کر دیتے ہیں. میں بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، فرشتے لکھی جا رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے ایسے کیا، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے رک جاتے ہیں. حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا نا، جب کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ بس اس کے سارے نامہ اعمال ہیں جو میں نے لکھے ہیں، یہ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس اس کے علاوہ بھی اس کے اعمال موجود ہیں. اللہ تعالیٰ وہ کون سے؟ یہ جو وہ سانس کے ساتھ میرا ذکر کرتا تھا، وہ جو دل میں میرا ذکر کرتا تھا، تو وہ اس کو صرف میں جانتا تھا، وہ بندہ جانتا تھا اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا. ایون کہ وہ کرامن کاتبین فرشتے بھی نہیں جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ میں جانتا ہوں کہ جو میرا بندہ مجھے رات کے اندھیرے میں یا نماز کے بعد یا دل میں جب وہ سانس کے ساتھ اب میرا ذکر کیا کرتا تھا، میں وہ بھی جانتا ہوں. اچھا، یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اس حدیث پاک میں، پھر دوبارہ واپس آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ لے کر آؤ، سارے بڑے گناہوں کو بھی رہنے دو، چھوٹے چھوٹے گناہ لے کر آتے ہیں فرشتے. تو وہ کہتا ہے ہاں واقعی یہ سارے گناہ تو میں نے کیے ہیں. تو وہ انکار نہیں کر سکتا، ساری چیزیں ثبوت سامنے آ گئے نا سارے. اور وہ اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی پیش کر دیے جائیں. چھوٹے گناہ میرے اتنے برے ہیں تو بڑے گناہ تو اس سے بھی زیادہ برے ہیں، تو وہی نہ کہیں پیش کر دیے جائیں. تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے ہر گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے نیکی لکھ دی ہے. تو تب وہ کہے گا جلدی جلدی سے اللہ تعالیٰ میرے بڑے گناہ بھی تو ہے نا، وہ بھی لے کر آئے، وہ بھی دکھائیں. مطلب دیکھیں وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کو گناہوں کی وجہ سے سزا زیادہ نہ ملے. ابھی تو چھوٹے گناہ پیش ہوئے ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو اس کے جتنے گناہ ہیں ساری نیکیوں میں بدل دو، تو وہ فوراً کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھی گناہ بھی تو ہے نا، آپ ان کو بھی تو بخش دیں، ان کو بھی لکھ رہے ہیں. اور ان کی وجہ سے یہ چھوٹے گناہوں کی وجہ سے چھوٹی نیکیوں میں بدلا نا، جب بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑی نیکیوں میں بدل دے گا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک بیان فرما رہے تھے نا، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں. حضور کی داڑھی مبارک جو تھی نا وہ چمکنے لگی، داڑھی مبارک چمکنے لگی، نور سے روشن ہو گئی. کہ مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے، ربی حب لی امتی، کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں حضور کی امت کو بخشنے کا انداز بیان فرمایا. تو یہ حضور کی امت کے لیے بخشش کا یہ جو انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو بھی بڑے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. تو دیکھیں اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ نورانی انداز میں جب مسکرائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک بھی چمکنے لگی اور بہت زیادہ مسکرائے. اور یہ تب بھی حضور مسکراتے تھے جب اللہ تعالیٰ کی عطائیں حضور کی امت پر ہوتی تھی. یہ کتنی بڑی بات ہے. تو اسی لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توبہ استغفار جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھا کریں، برا گمان کبھی نہ رکھیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.